अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। बात करेंगे हम सानिया कराची गुल प्लाज़ा के ऊपर, जहां आपने देखा है कि अभी तक जो इतलात के मुताबिक 26 अमवात वाक़ हुए हैं और सैकड़ों अफराद जो हैं अभी भी गुमशुदा हैं। मिसिंग अफराद के ऊपर भी बात हो रही है। उनके प्यारे जो हैं गुल प्लाज़ा के बाहर उनके मुंतज़िर हैं। और अगर हम आपको ताज़ा इतलात के बारे में बताएं तो ये जो मरकज़ था ये कभी रोशनियों का मरकज़ हुआ करता था। यहाँ कारोबार हुआ करते थे। यहाँ दिन दहाड़े जो हैं सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं रोज़ाना अपनी शॉपिंग्स के लिए आया करते थे। और आज ये जो मरकज़ है ये मलबे का ढेर बन गया है। वो जगह जहाँ सुबह दुकानें खुलती थीं, ख्वाब बिखरते थे और लोग इस मुंतज़र में होते थे कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा माल जो है वो बिके। और वो एक ऐसा मरकज़ था जहाँ पूरे पाकिस्तान को जो है ये जो चीज़ें अशियाएँ, जिसमें डिफरेंट अशिया थी, जिसमें कपड़ों का कारोबार था, जिसमें क्रॉकरी का कारोबार था और जिसमें जो है मुख्तलिफ घर की किचन की चीज़ें जो थी वहाँ दस्तयाब होती थी और पूरे पाकिस्तान को वो लोग सप्लाई करते थे। तो आज वो जो कारोबारी मरकज़ है वो कहते ना कि मलबे का ढेर बन चुका है। और अगर हम इसका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करें तो आज हमने सोचा कि आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर निशानदी करें जो कि बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ब्लेम गेम्स जो हैं वो हो रही हैं, सरकारी इदारे जो हैं वो डिफरेंट जगहों पे ब्लेम गेम कर रहे हैं, मगर ये जो मौका है ये बिल्कुल सियासत का मौका नहीं है। ये मौका है यकजहती का, ये मौका है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे खड़े होने का, ये मौका है उन ख़ानदानों के साथ जो है कहते हैं उनके आंसुओं को कहते हैं समेटने का ये मौका है। जहाँ जो 1200 से ज़ायद जो ख़ानदान है वो अफेक्ट हुए हैं। ये सिर्फ ख़ानदान अफेक्ट नहीं हुआ है, ये पूरा कराची अफेक्ट हुआ है। और ये सानिया बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कराची का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का सानिया है। और रेस्क्यू हुकाम की अगर बात की जाए तो रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जो इमारत के मुनहम होने के खदशे के बायस जो है फायर फाइटिंग को रोकना पड़ा है, जबकि पाक फ़ौज और FWO की भारी मशीनरी वहाँ तैनात कर दी गई है जो कि मलबा उठाने का काम जो है वहाँ कर रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो अफराद मिसिंग है अल्लाह करे उनकी लाशें मिल जाएं और उनकी लाशें जो है उनके प्यारों तक पहुंचाई जा चुकें। और ये जो सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं, जो फ़ोन कॉल सामने आई हैं वो भी बहुत दर्दनाक फ़ोन कॉल्स हैं। बहुत हार्ट रेंचिंग सिचुएशन थी जहां जो आखिरी 2 फ़ोन कॉल जो कि हमने भी सुनी कि जिसमें ये कहा गया है कि मैं मर जाऊँगा, मुझे बचा लिया जाए। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि मैं फंस चुका हूँ और चारों तरफ से आग ने मुझे जो है वो घेरे में लिया हुआ है। ये ऐसी जो चीज़ें हैं जो कि आज भी मुझे हॉन्ट कर रही हैं, बल्कि आप सबको हॉन्ट कर रही होंगी। और कल से हम लोग वाकई सोगवार हैं, दिल ही नहीं चाह रहा कि हम कुछ करें या किसी भी और चीज़ के ऊपर बात करें, क्योंकि इतना बड़ा सानिया हुआ है जिसने वाकई बहुत से ना सिर्फ ख़ानदान अफेक्ट किए हैं बल्कि वाकई पूरा शहर जो है वो इस वक्त गम में मुब्तला है। और नाज़रीन ये एक कड़ा सबक है हमारे लिए। ये सबक ऐसे है कि हमारे यहाँ जो है अभी हम अगर लाहौर की बात करें, कराची का तो सानिया हुआ है, लाहौर में भी इस तरह के मराकज़ हैं। जैसे शाह आलम मार्केट जो है एक कारोबारी हब है और बहुत पुरानी मार्केट है जो कि सैकड़ों सालों से पूरी एक लेगेसी लेके चलता है। तो अब हम सोच रहे हैं कि हम क्यों ना हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर, कि अगर कोई इमारत पुरानी है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे जो है उसको रिस्टोर किया जा सकता है। रिस्टोरेशन के साथ साथ ऐसे कौन सी चीज़ें लगाई जा सकती हैं और ऐसे कौन से फायर फाइटिंग के ऊपर जो है काम किया जा सकता है, ऐसी कौन सी तरबियत दी जा सकती है लोगों को ताकि ऐसे बड़े बड़े सानियात से निपटा जा सके। और कराची हो जाए, लाहौर हो जाए, इस्लामाबाद हो जाए और भी पाकिस्तान का कोई भी शहर हो जाए, हमारे लिए वाकई काबिल दीद है। और हमारी नज़रें तमाम उन शहरों पर लगी हुई हैं जो कि कारोबारी मराकज़ हैं, जहाँ से पूरी दुनिया को बल्कि जो है वो सप्लाई की जाती है, प्रोडक्शन होती है। और आज हम बात करेंगे फायर फाइटिंग के हवाले से, आज हम बात करेंगे तरबियत के हवाले से, आज हम बात करेंगे उन इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो कि वाकई बहुत पुराना है, जिसकी रिस्टोरेशन होनी चाहिए बाकायदा तौर पर। और उसके साथ साथ फायर फाइटिंग के जितने भी तमाम आलात हैं, ये तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम सहूलतें हैं, वो उनको प्रोवाइड करनी चाहिए और उनकी वहाँ तरबियत होनी चाहिए। खुदा न खास्ता अगर खुदा न खास्ता ज़लज़ला आ जाए तो क्या करना चाहिए, खुदा न खास्ता आग लग जाए तो क्या करना चाहिए। और ये तरबियत जो है ये सिर्फ कारोबारी मराकज़ के लिए नहीं, ये तरबियत हम सब लोगों के लिए होनी चाहिए। इवन के छोटे बच्चों को भी बताना चाहिए। और जैसे कि पहले भी स्कूल्स के अंदर काफ़ी ड्रिल्स हुई थी कि रॉक एंड रोल का एक कॉन्सेप्ट था कि बच्चों कहते थे कि लाई डाउन एंड रोल,
ٹورڈز دا فلور. تو یہ سب چیزیں جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ اگر ہم نہیں بدلیں گے تو ایسے بہت سے واقعات اللہ نہ کرے اور رونما ہو, اور بہت سی جانیں جو گئی ہیں اللہ نہ کرے کہ ایسی جانیں جائیں. تو ویوز یہ واقعہ جو ہے واقعی ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے, اور بہت کچھ ہم نے سیکھا اس واقعے سے کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو محفوظ کیسے کرنا ہے. ویسے تو یہ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں وہ واقعی ہم بلیو نہیں کر سکتے کہ جس عمارت میں 32 جو تھے ایگزٹ پوائنٹس تھے, تو ایک دم سے تمام ایگزٹ پوائنٹس کو آگ کیسے لگ گئی تمام ایگزٹ پوائنٹس کو, اور جہاں لوگ وہاں پھنس گئے. ابھی بھی مجھے کراچی سے فون کال آئی ہے, ایک ہمارے جاننے والے ہیں جن کے فادر جو ہیں اس وقت مسنگ ہیں اور وہ نہیں مل رہے. بیٹی جو ہے وہ ایک دم سے بھاگ کے باہر نکل آئی, مگر جو ان کے والد ہیں وہ نہیں نکلے وہاں سے. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں وہ کہاں ہوں گے, کیسے ہوں گے. اب تو بہت مشکل ہے ان چیزوں کے بارے میں بات کرنا. اللہ تعالیٰ بس یہی کہہ سکتے ہیں ان کی مغفرت کرے, اور جلد از جلد جو ہیں اگر ان کی باڈی ہے ان کے لواحقین کی طرف مل جائے ان کو. تو ویورز اس سنجیدہ صورتحال پہ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں. انفراسٹرکچر پہ. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کراچی کی بہت سی عمارتیں ایسے جو ہیں جو کہ پرانی ہو چکی ہوئی ہیں, اور ان میں سے ایک عمارت جو تھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی منہدم ہو گئی اور گر گئی ایک دم سے, اور بہت سا نقصان بھی ہوا. تو اس کے اوپر بھی ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ کمیٹی بنائی جائے گی, بات کی جائے گی, ہم لوگ اس کو قائمہ کمیٹی میں پیش کریں گے, اس پہ ہم لوگ بات کریں گے, اس پہ ہم کارروائی کریں گے, سخت سے سخت سزا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ایسی عمارتیں بنائیں, ایسا مٹیریل استعمال کیا, ایسے ناقص مٹیریل کی وجہ سے جانی نقصان ہوا. مگر آج جتنا بڑا نقصان ہوا ہے یہ پوری ملک کا نقصان ہے, یہ پوری قوم کا نقصان ہے, پاکستان کی اکانومی کا نقصان ہے, اور انفراسٹرکچر کا نقصان ہے. تو آج ہم نے سوچا کہ ہم انفراسٹرکچر انجینئر سے بات کریں, اور وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ انفراسٹرکچر جب بناتے ہیں, جب گرے اسٹرکچر بناتے ہیں, یا جو کوئی عمارت پرانی ہو جاتی ہے جس کی ریسٹوریشن بہت ضروری ہوتی ہے, اس پر کام کیا کیسے جا سکتا ہے, کیا کیا چیزیں لگائی جا سکتی ہیں جس سے ایسے واقعات کو نمٹا جا سکیں. تو ویوز ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں انجینئر عمر عنایت صاحب, جن کو میں شو میں ویلکم کرتی ہوں. جی السلام علیکم. عمر, اٹس ویری ٹریجک ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ ناؤ, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کا واقعہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, پوری قوم اس وقت سوگوار ہے, پوری دنیا اس وقت واقعی ہماری نظریں پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں کہ ہوا کیا ہے. بینگ این انجینئر, جو عمارتیں پرانی ہو جاتی ہیں اس کو کیسے ریسٹور کر سکتے ہیں, اور ریسٹوریشن کے ساتھ ساتھ آبویسلی پرانی عمارتوں میں اس طرح کا فائر سسٹم نہیں ہوتا, فائر ایکسٹنگوشرز نہیں ہوتے, فائر الارمز نہیں ہوتے, کیسے لگائے جا سکتے ہیں؟ جی میڈم, اس میں 2-3 چیزیں دیکھنے والی ہیں. اس میں ایک تو یہ کہ نیو بلڈنگز جو کنسٹرکٹ آلریڈی ہو رہی ہیں یا ہونے والی ہیں, اور دوسرا یہ جو پرانی بلڈنگز ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جس میں فائر ریزسٹنس پیریڈ ہوتا ہے, جس دوران اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اسٹرکچرلی بلڈنگ کو سرٹیفائی کرتے ہیں کہ اس دوران تک اس میں اگر آگ لگی رہے تو وہ کولیپس نہیں کرے گی, اور اس کے اندر سے لوگ ایویکویٹ کر سکتے ہیں. تو ایک وہ اس میں ڈپینڈنگ آن کہ وہ کس ٹائپ کا اسٹرکچر ہے, کہ وہ گھر کا ہے یا وہ کمرشل بلڈنگ ہے یا کوئی ٹاور ہے, کہ جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہو اس حساب سے پھر اس کی ایک فائر ریزسٹنس پیریڈ بنایا جاتا ہے. اور اس کے اندر پھر ایک تو یہ اسٹرکچرلی ایلیمنٹ آ گیا کہ اس دوران وہ بلڈنگ لوگوں کے اوپر کولیپس نہیں کرے گی اور لوگ اس میں ایویکویٹ یہ کر جو آپ نے دیں گے. بتایا کہ اور فائر ریزسٹنس پیریڈ بنایا جاتا ہے, یہ پرانی عمارتوں میں بھی بن جاتا ہے؟ میڈم یہ تو بہت مطلب پرانی, جب سے یہ نیو کنسٹرکشن ہم سیمنٹ اور کنکریٹ سے دیکھتے ہیں تب کی ریکوائرمنٹس ہیں. یہ کوئی نیو ریکوائرمنٹس نہیں ہے, اور ٹھیک ہے. یہ پرانی عمارتوں کی بھی ریکوائرمنٹ ہے, مگر یہ ریکوائرمنٹ کئی بار اوور لک کی جاتی ہے. اس میں وہ مٹیریل یا وہ چیزیں نہیں یوز کی جاتی جو کہ آگ نہیں پکڑیں گے. تو ہماری کچھ بلڈنگز میں انفارچونیٹلی جس طرح پرانی بلڈنگز ہیں, یا پھر جس طرح گول پلازا میں گارمنٹس تھے اور سارا, تو اس حساب سے پھر یہ کہ یہ رسک فیکٹر ایک بڑھ جاتا ہے. تو ادھر ایک چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ ایویکویشن کے لیے راستے تھے, فائر ایکسٹنگوشرز تھے, اسپرنکلر سسٹم تھا, فائر ریٹارڈنٹس تھے جو فائر ٹینڈرز کے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں. تو عام طور پر وہ چیزیں اوور لک کی جاتی ہیں.
اچھا عمر، تو شارٹ تبھی سرکٹ ہے کی کہ صورت میں، شارٹ سرکٹ ہو جائے فار انسٹنس ایک عمارت میں، تو انٹرنیشنل لاز کے مطابق جو ہے سیفٹی سٹینڈرڈز کیا ہو سکتے ہیں ان کیس شارٹ سرکٹ ہو جائے، مٹیریل ایسا پڑا ہو جس میں آگ زیادہ پکڑی جا سکے یا آگ پکڑ لے، تو کیا ہونا چاہیے؟ اس میں جس طرح ان کیس آف شارٹ سرکٹ، ایک تو یہ کہ وہ ٹوٹل بجلی جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی اگر کوئی شارٹ سرکٹ ڈیٹیکٹ ہو، تاکہ وہ آگ اسپریڈ نہ ہو. اس کے علاوہ فائر ڈورز یوز کیے جاتے ہیں جو کہ سمجھے ایک کمرے میں اگر آگ لگی ہے تو فائر ڈور دوسرے کمرے میں آگ کو ٹرانسفر نہیں کرے گا، تو وہ آگ کو بیسکلی ہم روکتے ہیں اسپریڈ ہونے سے. تو جس طرح اگر گارمنٹس پڑے ہوئے ہیں تو آپ ایک دکان سے دوسری دکان تک آپ کو ٹریول نہیں کرنے دیں گے، تاکہ وہ ساری کی ساری بلڈنگ اگر کہیں گڑبڑ ہوئی ہے تو اس کی لپیٹ میں نہ آ جائے. تو اس کو پریونشن کی جاتی ہے. یہ فائر ڈورز اور کچھ خاص مٹیریل ہوتے ہیں جو کہ فلیمیبل نہیں ہوتے، وہ یوز کیے جاتے ہیں تاکہ آگ کے جو اسپریڈ ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے. ٹھیک ہے، یہ تو آپ بات جی کریں نا کہ جس طرح انوویشنز آئی ہیں، جس طرح ٹیکنالوجی بدلی، اس طریقے سے بلڈنگ سٹرکچر بھی بدل گیا ہے. واٹ اباؤٹ دوز جی بلڈنگز جو کہ پرانی ہیں، جو کہ پرانے سٹرکچر پہ بنی ہوئی ہیں، جو کہ پرانے فارمیٹنگ میں پڑی ہوئی ہیں، تنگ گلیاں ہیں ان کی، ساتھ ساتھ دکانیں ہیں، وائرنگ انڈر گراؤنڈ نہیں ہے، اس پہ کیا ہونا چاہیے؟ میڈم، اس میں تو یہ ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ اس کو بڑا اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے کہ ان بلڈنگس کو ری سرٹیفائی کریں فائر ریزسٹنس کے لیے، اور وہاں کے فائر کنٹرول میجرز دیکھے جائیں کہ وہاں پہ جو ایکسپوزڈ یہ وائرز ہیں ان کو جو ہے وہ جو انکیس کیا جائے. اس کے علاوہ اور بھی جو پریونشنز دیکھے جائیں کہ وہاں کے ان بلڈنگس میں کیا کیا جا سکتا ہے. وہاں پہ پروویژن آف فائر ایکسٹنگوشرز اور ریکوائرمنٹس کو جو ہے وہ سختی سے جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں، تاکہ جو ہے وہ اس کی پریونشن ہو سکے. اور یہ پرانی بلڈنگس میں یہ ہے کہ اس کی رسک اسیسمنٹ ہونی چاہیے کہ اس کا کتنا رسک ہے اور اس کے کیا کیا وہ پریونٹیو میجرز ہیں جو کیے جا سکتے ہیں. کچھ ہمارے انفارچونیٹلی تو ایسی جگہ بھی ہے جہاں پہ فائر ٹینڈر تو پہنچ ہی نہیں سکتا، اور اتنی تنگ گلیاں اسپیشلی راولپنڈی میں جو کچھ خاص ایریاز ہیں، یا ایون کراچی کے اندر لاہور میں بھی، ادھر تو مطلب آگ لگ جائے تو بس اس میں یہ ہے کہ کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ بلڈنگ پہ بس پوری طرح آگ لپیٹ دی اور جاتی ہے اور کولیپس ہو وہ جائے گی. لیپس ہو جائے گی، اور لوگوں کے پاس کوئی راستہ نہیں اپنی مدد آپ کے تحت وہ پھر یہ کہ بھاگتے ہیں یا پھر اندر ہی جو ہے وہ بچائے اپنی لائف لوز کر دیتے ہیں. اچھا، فائر سیفٹی کے حوالے سے ایک کمرشل بلڈنگ میں کن بنیادی سہولیات کا ہونا بہت لازمی ہے جو کہ عموماً جو ہے موجود نہیں ہوتا؟ جو کمرشل اگین اس میں رسک فیکٹر ہوتا ہے. ایک آپ اگر گھر کو اور کمرشل بلڈنگ کو کمپیئر کریں گے اس میں بڑا ڈفرنس ہوتا ہے. کمرشل میں ہم ہمیشہ اس کو ہائی رسک کیٹیگری میں دیتے ہیں، اور ایون کمرشل میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بلڈنگز پوسٹ ڈیزاسٹر فنکشن کے لیے کام کرتی ہیں. فار انسٹنس ہاسپٹل ہو گئے یا کچھ ایسی بلڈنگز ہیں جنہوں نے بعد میں بھی ہم نے ان کو فنکشنل رکھنا ہے. تو ان کیس آف یہ جو کمرشل ریٹیل اسپیسز ہیں، جو مالز ہیں، ان کے اندر بھی یہ ہے کہ اس میں اسپرنکلر سسٹم ہوتے ہیں، فائر ڈور ہو گئے، فائر بلینکٹس ہو گئے، فائر ایکسٹنگوشرز ہو گئے. پھر جو ہے یہ جو باہر پانی کی واٹر سپلائی ہے جو فائر جس میں ٹینڈرز آ کے کنیکٹ کر سکتے ہیں، لنک کر سکتے ہیں. تو وہ ان چیزوں کا جو ہے نا بڑا ضروری وہ ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جو کنسرنڈ ہمارے ادھر جیسے فائر ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو بھی پرو ایکٹیولی دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ اگر اس بلڈنگ میں کسی میں آگ لگ جاتی ہے، بے شک کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے، کچھ ہے، تو اس کے کیا پریونٹیو میجرز ہیں. اور ایون یہ کہ جو ڈرلز ہیں کچھ جگہوں پہ تو پرائیویٹلی یہ ہے کہ یہ ڈرلز کو پریکٹس کرتے ہیں، مگر یہ بڑا کامن ہونا چاہیے کہ یہ مالز اور ان جیسے جگہوں پہ بھی یہ ڈرلز کو عام طور پہ کیا جائے، تاکہ اسیس کیا جائے کہ وہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ کتنا ایفیشینٹ ہے. کیونکہ اگر ان کیس کوئی اس طرح کا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوتا ہے، اس میں آیا لوگ اتنے زیادہ جو 100 ہزاروں کے حساب سے لوگ ہیں کہ وہ ایویکویٹ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں.
हम्म। हम्म। तो वो ड्रिल्स भी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हम बात भी करेंगे, ड्रिल्स के ऊपर भी बात करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि एक बिल्डिंग का जब डिज़ाइन जो है अप्रूव हुआ होता है, चाहे वो डिज़ाइन पुरानी हो बिल्डिंग या नई नई बिल्डिंग हो, तो उस बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का क्या किरदार होता है? व्हाट दे मेक इंश्योर कि क्या होना चाहिए? और जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उसका बिल्कुल होता है कि वो डिजाइन कंप्लायंस है फायर रेजिस्टेंस के लिए कि नहीं। उसमें इवैक्यूएशन वाले मेजर्स भी होते हैं, प्रिवेंटिव भी, और जो मटेरियल यूज हो रहा है, बेशक वो बिल्डिंग का फ्रंट है, फसाड है, या इंटीरियर के जो मटेरियल है उसकी असेसमेंट भी, कि आया वो आग कितनी जल्दी पकड़ेंगे या पकड़ेंगे भी कि नहीं पकड़ेंगे। कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं कि जो आग नहीं पकड़ते, नॉन फ्लेमेबल मटेरियल्स होते हैं, तो उनको यूज किया जा रहा है स्पेशली पब्लिक स्पेस में, मतलब एज एन कॉरिडोर्स में, या जो पाथवे है या लिफ्ट है, उनमें कुछ ऐसे मटेरियल्स यूज किए जा सकते हैं जो कि आग नहीं पकड़ेंगे, ताकि लोगों का वो निकल सके। और ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो भी है, उन्हीं की जिम्मेदारी है कि उसको अप्रूव करें कि आया ये डिजाइन इसके लिए कंप्लायंट है कि नहीं। अच्छा, ये भी बताइएगा उमर, के एक बिल्डिंग है या एक स्पेस है, उसके कितने एग्जिट पॉइंट्स होने चाहिए? कहाँ कहाँ से एग्जिट जो है ताकि मुमकिन हो सके, और लोगों को, ऑब्वियसली यूनियन इंजीनियर, लोगों को सीढ़ियों का रास्ता लेना चाहिए, लोगों को छलांग मार देनी चाहिए, लोगों को किस तरीके से एग्जिट करना चाहिए? मैडम उसमें भी ये है कि अगेन उसमें हम वर्स्ट केस सिनारियो में चलते हैं कि एक जगह पे कितने लोग ऑक्यूपाई करेंगे एक स्पेस को, और उसमें फिर हम ये डिटरमिन करते हैं कि उस बिल्डिंग में इवैक्यूएशन की हम कितने टाइम में कर सकते हैं, कि जब तक वो सेफली वहाँ पे वो जो उसकी प्रिवेंशन हो सके, कोई फायर टेंडर उस वक्त तक पहुंचे और बिल्डिंग ना कोलैप्स हो। तो आमतौर पे जो फायर रेजिस्टेंस पीरियड होता है वो एनीवेयर फ्रॉम 1 आवर टू अप अनटिल लाइक 3 आवर्स तक भी कर सकते हैं, कि अगर 3 घंटे तक भी बिल्डिंग में आग लगी रहे तो वो बिल्डिंग सस्टेन करेगी और उसको दोबारा रीयूज किया जा सकता है बाद में। तो तो उसमें यही है कि असेस किया जाता है कि कितने ऑक्यूपाई करेंगे लोग, उस हिसाब से जो है वो एग्जिट्स डिटरमिन किए जाते हैं। कुछ होते हैं जो नॉर्मल डे टू डे यूज के एग्जिट्स होते हैं, कुछ होते हैं इमरजेंसी एग्जिट्स, जो कि आमतौर पे बिल्डिंग के लेफ्ट राइट या बैक साइड पे, और वो बड़े उनको जो है वो इल्यूमिनेट किया जाता है, उन पे लाइट वगैरह होती है, क्योंकि आमतौर पे बिजली भी चली जाती है तो लोगों को धुआं भी भर जाता है, नजर नहीं आता। तो वो ये ऐसे इनमें ऊपर साइंस होते हैं जो कि खुद ब खुद वो वहाँ पे लाइट्स ऑन हो जाती हैं और ऑटोमेटिकली लोगों को एल्यूमिनेट रास्ता हो जाते काफी हैं। होता जाता है। हम्म। जी और वो ज़रूरी होता है, और उनको खाली रखना भी ज़रूरी बिल्कुल, होता है। उनको खाली रखना भी जरूरत है, और दूसरी बात ये है कि लोगों को उसके बारे में बताना भी जरूरी है। हमारे तो यहाँ बाहर हम किसी अगर सेमिनार या कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो वो सबसे पहले लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद वो ये बताते हैं कि इस जिस वेन्यू में हम बैठे हुए हैं इसके इमरजेंसी एग्जिट कितने हैं और कहाँ पे हैं। और अच्छा, मुझे हमारे बताएं कि ये एक शॉप के अंदर, फॉर इंस्टेंस, ये तो कमर्शियल हम बात कर रहे हैं ना, ऑब्वियसली घर की और जी, मसाइल होते हैं, घर में कम लोग होते हैं, इजीली लोग निकल सकते हैं बाहर, लेकिन कमर्शियल प्लाजास की बात करें, एक शॉप के अंदर कौन कौन सी चीज़ें दरकार होती हैं इन केस ऑफ फायर? शॉप में मैडम ये है कि इन जनरल ये है कि स्प्रिंकलर सिस्टम होता है जो कि बहुत इफेक्टिव है फायर कंट्रोल करने के लिए। और उसके अलावा अपनी मदद आपके साथ लोग कई फायर ब्लैंकेट्स भी रखते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर भी रख सकते हैं। फायर तो ब्लैंकेट्स। मगर ये है कि जिस तरह बिल्डिंग ओनर जो है वो एटलीस्ट फायर स्प्रिंकलर सिस्टम ये है कि उसकी प्रोविजन हो, ताकि ऑन द वाइडर स्केल वो फायर को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, बल्कि जी उमर, मैं आपको ये भी बताऊं कि अभी हम ड्यूरिंग द शो एक इतलात आई है कि कोयटा में जो है किसी कमर्शियल प्लाजा को भी आग लग गई है। तो इस तरीके से रप्शन हो रही है, आग लग रही है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कैसे इस पर सख्त से सख्त जो है हम ये चीज़ कर सकते हैं कि जो ना आग ना लग पाए, फायर रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और मैं सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, वेदर का कितना कंप्लाइंस होता है? क्या वेदर इम्पॉर्टेंट होता है जिससे आग इरप्ट हो जाए? वेदर का ये है कि आप उस लिहाज से देखें कि पाकिस्तान में हमारे एक्सट्रीम टेम्परेचर जाता है, सर्दी भी बहुत एक्सट्रीम पे है और गर्मी भी।
تو جب اتنی زیادہ گرمی اسپیشلی کراچی سائڈ پہ جب وہ ٹمپریچر اتنے ہائی جاتے ہیں تو وہ اس میں پھر یہ کہ شارٹ سرکٹنگ کا ڈر ہوتا ہے، کیونکہ جو بجلی کی جو تار ہیں وہ ویسے ہی گرم ہوتے ہیں، ان میں ان کی اگر کوٹنگ خراب ہو گئی، وہ آپس میں تاریں ٹچ ہو گئیں اور وہ آپ کا ایک اسپارک جو ہے وہاں سے جنریٹ ہو جائے گا. تو ویدر اس لحاظ سے یہ ہے کہ وہ رول پلے کرتا ہے کہ پھر ہمیں اپنا ٹمپریچر مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم ہائی کوالٹی تاریں جو کہ ہمارے پاکستان کے ٹمپریچر کو کنٹرول سنبھال سکیں. اسپیشلی جب اتنے کمرشل اسکیل پہ وہاں اتنی مشینیں کہیں لگی ہوئی ہیں، کوئی بیسمنٹ میں لگی ہیں، کوئی ایگزاسٹ چل رہے ہیں، کوئی ایئر کنڈیشننگ چل رہے ہیں، تو یہ کہ یہ چیز اوور لک ہو جاتی ہے اور کچھ جگہ وینٹیلیٹڈ اتنی نہیں ہوتی اور وہاں ٹیمپریچر بہت ہائی چلے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ کہ پھر ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں سے اسپارکنگ ہوگی، کہیں سے شارٹ سرکٹنگ ہوگی. تھینک یو سو جی مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے اسٹرکچر انجینئر عمر عنایت. ان کا یہی کہنا ہے کہ اسپلنٹر سسٹم جو ہے وہ بلڈنگز میں انسٹال کرنا پڑے گا، جس سے جو ہیں بلڈنگز جو ہیں وہ بالکل فائر ریزسٹنس ہو جائے گا ان میں، اور فائر بلینکٹس لوگوں کو رکھنے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فائر ایکسٹنگوشرز جو ہیں وہ نصب کرنے چاہیے، اور اسپلنٹر سسٹم کے بارے میں بات کی ہے. ایسی بلڈنگز بنائیں جس کے پراپر فائر ریزسٹنس جو ہے اور اس کو میک شور کیا جائے وہ وہاں ہو، اور ایگزٹ پوائنٹس کو خالی رکھا جائے. کمرشل بلڈنگز کی بات کری، نہ کہ سامان لا کے اس کے سامنے رکھ جایا جائے، تاکہ ان کیس آف ایمرجنسی لوگوں کو آسانی ہو، آپ سب کو آسانی ہو. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیریت سے رکھے. تو ہم نے آج اسی لیے سیگمنٹ کیا تمام ان لوگوں کے لیے جن کے کمرشل پلازاز ہیں، تمام ان لوگوں کے لیے جن کی شاپس ہیں، جو کاروبار سے منسلک ہیں. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. پاکستانی سول سسٹرز کے بارے میں بات کرتے ہیں، جنہوں نے جو ہے وہ پراگ میں منعقد WSF چیک اسکواش جونیئر اوپن 2026 میں جو ہے سرسبز ہلالی پرچم جو ہے بلند کر دیا ہے. ایسے وقت میں جب عالمی سطح پر مقابلہ انتہائی سخت تھا، دباؤ بہت زیادہ تھا، وہاں پاکستانی نوجوان کھلاڑیوں نے نہ صرف مقابلہ کیا ہے بلکہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کا نام بھی روشن کیا ہے. تو دو بہنیں جو کہ اسکواش کھیلتی ہیں، جس میں مہنور علی اور سہرش علی کا نام سر فہرست ہے، پاکستان کی پہچان ہے، پاکستان کی شان ہے. ہم ان کو بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں. اور اگر ہم بات کریں تو مہنور کی، جنہوں نے 26ویں گولڈ میڈل جو ہے حاصل کیا ہے، اور ان کی بہن سہرش نے بھی غیر معمولی کھیل پیش کرتے ہوئے جو ہے یوکرین کی چوتھی سیڈ کھلاڑی کو اسٹریٹ گیم میں شکست دے کر پاکستان کا نام روشن کیا ہے. دونوں بہنیں جو ہیں ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے آپ کو ملواتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے میں بات کروں گی مانور سے. مانور 26th گولڈ میڈل کیسا لگ رہا ہے؟ اینڈ کانگریچولیشنز. بہت خوش ہوں، اور کیونکہ ایک اور گولڈ میڈل میں جو ہے تو لے سکی پاکستان کے لیے، اور پاکستان کو ریپرزینٹ کیا انٹرنیشنل سطح پہ، تو یہ میرے لیے الگ ہی خوشی کا موقع ہے، اور صرف میرے لیے نہیں بلکہ میرے پیرنٹس کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے. بالکل، آپ پوری فیملی جو ہے اسکواش کھیلتی ہیں، اسکواش کی لیگیسی لگتی ہیں، اور پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑی آپ لوگوں کی بھی رسپانسبلٹی اور پاکستان کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ ہماری جتنی پیاری پیاری جو گرلز ہیں خاص طور پہ اس اسپورٹ میں آگے آ رہی ہیں ان کا ساتھ دیں. اچھا، تھوڑا سا مجھے اپنے ٹورنامنٹ کے بارے میں بتاؤ. کون آپ کا حریف تھا اور کیسے اس کو ہرایا، اور کیا لگ رہا تھا جب گیم سٹارٹ ہوئی؟ اگر آپ فائنل کی بات کریں تو فائنل میرا بہت ٹف میچ کیا تھا. میں جو ہے تو پہلی گیم بہت کلوز جیتی تھی، اسکور تھا 12-10، اور اس کے بعد بھی میں سیکنڈ گیم بھی جیتی تھی، میں 2 لیو اپ تھی. پھر اس لڑکی نے بہت اچھا کم بیک کیا، پھر ہمارا جو ہے تو اسکور ایکول ہو گیا تھا، 2-all ہو گیا تھا. تو لاسٹ گیم ڈیسائیڈنگ گیم تھا، بہت پریشر بھی تھا، لیکن میں نے جو تو مینج کیا جیتنا. میں نے بہت اچھا کھیلا الحمدللہ، اور جو ہے تو میں ٹائٹل اپنے نام کر سکی. اور شروع جو ہے تو فرسٹ راؤنڈ سے ہی بہت اچھے پلیئرز تھے، لیکن میں جو ہے تو میں نے جو ہے تو خود پہ بھاری انہیں نہیں دیا، میں نے سب کو اسٹریٹ گیمز پہ ہرایا. ویری نائس. اچھا سیرش، آئی ایم گونا گو ٹو سیرش. سیرش، آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد، کانگریچولیشنز. اور آپ نے یوکرین کی چوتھی سیڈ جو کھلاڑی تھی اس کے خلاف جو ہے 0-3 کی شاندار فتح حاصل کی ہے، کیا کہیں گی؟
میں نے شروع میں ٹورنامنٹ میں کافی اچھا کھیل رہی تھی اور شروع سے میں نے ڈنمارک کی لڑکی کو ہرایا اور آئی تھنک چیک کی لڑکی کو ہرایا، اور پھر اس کے بعد میں جب سیمی فائنلز میں آئی تو پھر جو سیکنڈ سیٹ تھی وہ اس سے میں ہار گئی اور جو مانور کے ساتھ کھیلی، اور پھر اس کے بعد میں نے 3rd to 4th پوزیشن میں نے جیتا یوکرین کی لڑکی سے 3-0. تو میں کہوں گی میں نے کافی اچھی پرفارمنس دی. اچھا سہرش، جب آپ کھیل رہی تھی اوبیسلی آپ کو ایک ڈیفیٹ بھی ہوئی بیچ میں، اور پھر کیا لگ رہا تھا کہ ول یو کم بیک، یا بالکل ہی ہوپس آپ کی ہائی تھیں؟ جب سیمی فائنل میں ہار گئی تھی تو مطلب بہت ان ایکسپیکٹڈ تھا، کیونکہ میں کافی کانفیڈنٹ تھی کہ میں اس ٹورنامنٹ کو جیتوں گی. تو وہ لڑکی کافی اچھا کھیل رہی تھی اس ٹائم، تو میں کہوں گی کافی ان ایکسپیکٹڈ تھا میرے لیے. اچھا ان ایکسپیکٹڈ تھا. اچھا آپ کا جو میچ تھا نا واقعی بہت بار بار نظریں لگی ہوئی تھیں کہ واٹس گونا ہیپن، بیکاز آئی سا سم آف دا کلپس. تو مجھے لگ رہا تھا کہ دیر از سم تھنگ مے بی اپسیٹ نہ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. تو یہ لگ رہا تھا آپ کو کہ بالکل کانفیڈنٹ تھی کہ آئی ایم گونا ون اٹ؟ سہرش میں کچھ کہہ نہیں سکتی، کافی کلوز تھا ہمارا میچ. ہاں لیکن میں کہوں گی کہ مے بی ہارڈ لک، کیونکہ میں اس سے زیادہ بہتر کھیل سکتی تھی اس کے ساتھ، اور میں جیت بھی سکتی تھی، کیونکہ 1-2 پوائنٹ سے جیتنا ہارنا، تو میں اسے ہارنا نہیں کہوں گی. اور آئی تھنک سہرش جو کھیلی ہے اور جب وہ ہاری ہے تو اس کے بعد نیکسٹ میچ کے لیے دماغ بالکل ریڈی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے آلریڈی ایکسیپٹ کر لیا ہوتا ہے آپ ہار چکے ہیں. تو اس کے بعد سہرش نے کم بیک بہت اچھا کیا. میں جس ساتھ سیمی فائنل کھیلی تھی سہرش کا اس کے ساتھ 3rd to 4th پلیس کے لیے میچ تھا، اور آئی تھنک سہرش بہت اچھا کھیلی ہے، کیونکہ میں نے اس لڑکی کو پوائنٹس کی بات کریں تو میں نے بھی اس سے 3 اسٹریٹ ہرایا، لیکن گیم کے اندر اس نے اسے 11-0 مارا، جو کہ بہت اچھا ہے. میں نے جو اسکور مارا تھا وہ بھی 5-6 تھا، لیکن اس نے جو اسے ہرایا تو وہ بہت اچھے 11-0 از اے بگ مارجن، بہت بڑا مارجن ہے. اچھا مہنور، میں آپ کی طرف آؤں گی. اسٹریٹ گیم جیتنا، ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ واز اینڈ ہاؤ ہیپینس اٹ کیم ٹو یو؟ آئی تھنک اٹ آل ڈیپینڈز آن یور مائنڈ سیٹ، کہ آپ نے جیسے گیم پلان کیا ہو اور آپ بیچ میں اپنا فوکس نہ کھوئے، اور جو ہے تو آپ ایک ہی ردم سے ایک ہی گیم پلان سے سارا میچ کھیلے. سیمی فائنل جو میرا تھا میں نے سوچ کے رکھا تھا، میرے جو کوچ ہے گاما سر، انہوں نے مجھے ایک ہی پلان بنایا تھا، اور میں زیادہ تر گیم جب میں پہلی گیم جیتی ہوں پھر میں سیکنڈ گیم میں تھوڑی سی گھبرا جاتی ہوں، یا پھر تھرڈ گیم میں. لیکن میں نے سیمی فائنل بہت اچھا کھیلا. میں اسٹریٹ گیمز میں تینوں گیمز میں سیم گیم کھیلی. میں نے اپنا پیس نہیں جو ہے لوز کیا، تو چینج کیا، اور میں بہت اچھی طرح سے جیتی. اس سے پہلے جو میچ میں تھے تو اس میں تھوڑی سی گھبرائی ہوئی تھی، آئی تھنک ردم میں نہیں تھی میچ کے، جو میرا فرسٹ میچ تھا، لیکن وہ بھی میں اچھا کھیلی اور اسٹریٹ گیمز میں نکالا. تو اسٹریٹ گیمز میں جیتنا بہت خوشی کی بات ہوتی ہے، کہ آپ اپوننٹ کو چانس نہ دو کہ آپ سے ایک گیم بھی ہے. اچھا تم دونوں بہنوں کی موٹیویشن کون ہے؟ سہرش موٹیویٹ کرتی ہے مانور کو، مانور موٹیویٹ کرتی سہرش کو؟ ہم لوگ بہنیں آپس میں ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے ہیں. ہمارے بابا بھی ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں، ہماری فیملی میں مما پاپا بہت سپورٹ کرتے ہیں ہمیں، تو ہم لوگ موٹیویٹڈ رہتے ہیں. اچھا چیک جب آپ لوگ آئے ہو پراگ میں، کیا ڈفرینس فیل کیا؟ انٹرنیشنل لیول پہ تو آپ پہلے بھی کھیل چکے ہو، بٹ اسٹل ہر ایریا کا ایک اپنی ایک امپورٹنس ہوتی ہے. تو واٹ ڈڈ یو فیل؟ کیا یہاں چیلنجز تھے؟ آئی تھنک آپ گیم کے لحاظ سے کریں تو یہاں کے پلیئرس بہت اچھے ہیں. میں نے کیونکہ یورپین پلیئر زیادہ تر بہت زیادہ اچھی اسکواش کھیلتے ہیں، بہت اسکل اسکواش کھیلتے ہیں، تو میں بہت زیادہ امپریس ہوئی تھی جب میں پہلی بار کھیلی تھی برٹش جونیئر اوپن. اور اس کے بعد پھر میں نے اور بھی ٹورنامنٹس کھیلے، لیکن اس بار جو میں نے ٹورنامنٹ کھیلا وہ جو ہے تو میں نے بہت اچھے اچھے پلیئرز دیکھے. گرلس کی جو اور کیٹیگریز ہیں 17 میں 19 میں، تو میں چاہتی ہوں کہ میں اگلی بار اپر کیٹیگری کھیلوں تاکہ مجھے اور بھی فائٹ ملے اور میں اور بھی اپنی اسکواش امپروو کروں. اور اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہے تو یہاں پہ گھومے پھرے بھی، اور بہت اچھا جو ہے تو ایک بہت اچھا انوائرمنٹ ہے یہاں پہ. تھوڑی سردی ہے لیکن ہم لوگوں نے بہت پکچرز لی، بہت انجوائے کیا. اچھا نیکسٹ ٹورنامنٹ کون سا آ رہا ہے؟ کون سی تیاری تم لوگ کرو گے؟ اوبویسلی آئی نو کہ یو گائز ٹیک ان آن لائن کلاسز، اسکول کی تو آن لائن چل رہی ہوتی ہیں، مگر نیکسٹ ٹورنامنٹ کون سا ہے؟
हमारा नेक्स्ट टूर्नामेंट जर्मन जूनियर है, जिसके लिए हम लोग प्रिपरेशन करेंगे और इंशाल्लाह जर्मन जूनियर में भी हम लोग मेडल लेंगे, जो कि बहुत बड़ा इवेंट है. अच्छा, इस बार बाबा ने क्या गिफ्ट दी है? ऑब्वियसली तुम दोनों ने अच्छा अपनी प्लेसमेंट की है, और मानूर ने बहुत अच्छा गोल्ड मेडल हासिल किया है, सैरिश ने भी अच्छी प्लेस की है. क्या लिया अब्बा से? पापा ने तो क्या है 3 कॉटन्स लिए थे चॉकलेट्स के, जो मेरी छोटी बहन के लिए भी है, हमारे लिए भी है. प्रोटीन बार्स है, प्रोटीन शेक्स है, अच्छा, और बाकी वो जो हमारे लिए टूर्नामेंट में आते हैं और सब कुछ करते हैं, सब कुछ मैनेज करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं मैच के लिए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारी. अब्बा ने वो गिफ्ट दिया जो कि आगे भी फ़ायदा हो. ठीक है. अच्छा, मुझे एक बताओ कि जब पोडियम पे खड़े हुए हो, वो कौन सा एक मोमेंट था व्हेन यू रियलाइज दैट यू गाइस हैव अचीव्ड समथिंग? व्हाट वाज दैट मोमेंट? आई थिंक जब मैं वॉक कर रही थी, कोर्ट के अंदर जा रही थी, और मैं उस फर्स्ट वाले उस पे पोडियम पे खड़ी हुई थी और मुझे मेडल पहनाया जा रहा था, उस टाइम मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं जीत गई हूँ और ये टाइटल मेरे नाम है. क्योंकि उससे पहले मैं बहुत क्लोज मैच जीती, तो मैं बहुत थक भी गई थी. मेरे जो तो पैर सारे बहुत ज़्यादा स्टिफ थे. तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी उस मोमेंट पे जब मुझे मेडल पहनाया. मेडल पहनाया नहीं, ट्रॉफी दी. ट्रॉफी. और मैंने जो है तो पिक्चर के लिए पोस्ट किया, एंड आई सॉ द क्राउड. सब बहुत खुश थे, सब बहुत चीयर कर रहे थे पाकिस्तान के लिए, बल्कि सारी जो है तो यूरोप की जितने भी कंट्रीज है उससे जो है तो लोग आए. पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजता है तो क्या गूज़बम्स आते हैं तुम दोनों को? बिल्कुल आते हैं, ऑफ कोर्स. क्योंकि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना एक बहुत फख्र की बात है, जो कि बहुत कम लोगों को नसीब होती है. तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए और पाकिस्तान के लिए भी. थैंक यू सो मच सैरिश अली, थैंक यू सो मच मानूर अली. अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे एंड विश यू बेस्ट ऑफ द लक फॉर द अदर गेम्स एज वेल. तो व्यूअर्स, ये थी हमारी पाकिस्तान की दो कहते ना कि पहचाने स्कॉश में बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी उन्होंने दिखाई है, पाकिस्तान के लिए खेलती हैं, और कहते ना कि हमारी तो हीरोज़ हैं और हीरोइंस हैं, और इनको शामिल करना ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग किसी अपने सेगमेंट में शामिल ना करें और आप लोगों को ना बता सकें कि पाकिस्तान स्कॉश में भी बहुत तरक्की कर रहा है. तो यहाँ छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें. वेलकम बैक व्यूअर्स. बात करते हैं ट्रेंड सेटिंग के हवाले से. जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में सीएम साहिबा मरियम नवाज़ साहिबा की शनाख्त के ऊपर तो कोई दो राय नहीं है, मगर अगर हम फैशन सेंस के ऊपर बात करें तो इसके ऊपर भी कोई दो राय नहीं है. बिकॉज अभी रिसेंटली वो अपने बेटे की शादी, जुनैद सफदर की शादी पे बहुत एलिगेंट लगी हैं, और उन्होंने जो लिबास का इंतखाब किया है वो भी बहुत अमेजिंग था. कलर पैलेट वॉज इंटायरली डिफरेंट, और उन्होंने एक मदर्स के अंदर एक नया नोशन दिया है, एक नया ट्रेंड सेट किया है कि अपने बेटे की शादी पे माँ को भी खूबसूरत लगना चाहिए, और खूबसूरत लगना हर खातून का हक है जो नहीं कोई छीन सकता. और जैसा कि अगर हम उनकी ड्रेसिंग के ऊपर बात करें तो शी मेड वंडरफुल चॉइसेस, और इसके साथ साथ मेहंदी के ऊपर अगर हम बात करें तो मेहंदी के ऊपर उन्होंने येलो ड्रेस पहना, लहंगा चोली थी, और इट वाज अमेजिंग. गोटे का काम था सारा, और बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने उस ड्रेस को कैरी किया. उसके साथ साथ उनकी ज्वेलरी की बात करें तो उन्होंने बारात वाले दिन एक टिशू का ड्रेस पहना, और टिशू गोल्ड ड्रेस जो लाइट ग्रीनिश गोल्ड सा ड्रेस था, उसके ऊपर ज़बरदस्त किस्म का कहते हैं ना कि सिल्वर वर्क था. उसके साथ साथ उन्होंने पोल्की क्या कहते हैं ना कि हार और पूरा सेट पहना, पोल्की का जेवर जो कि बहुत ज़्यादा आजकल मशहूर है, वो जेवर का उन्होंने इंतखाब किया. तो व्यूअर्स, बात ये होती है कि कलर चॉइस, कलर पैलेट, फैशन सेंस, फैशन स्टेटमेंट, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर इंसान जो है डिफरेंट हल्के से ताल्लुक़ रखा है तो उसकी फैशन सेंस जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए. हर खातून, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो, चाहे वो मदर हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखती हो, मगर फैशन सेंस होना बहुत ज़रूरी है. और आई थिंक मरियम नवाज़ साहिबा ने इस सेंस को लोगों में उजागर किया है, और तमाम ख़वातीन के अंदर आजकल
ٹاک آف دا ٹاؤن بنی ہوئی ہیں اور لوگ واقعی ان پہ بہت کہتے نا کہ ان کی پذیرائی بھی کر رہے ہیں, ان کے فیشن سینس کی داد بھی دے رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی پہ وہ بھی ویسے ہی نظر آئیں, اور گلوئی میک اپ, ڈیوئی لک اینڈ امیزنگ. بس سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ وہ بہت ڈیسنٹ لگیں, بہت ہی کہتے نا کہ ویری ڈیسنٹ, ویری بڑی انہوں نے اپنے آپ کو بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ کو فارورڈ رکھا, اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ ان کے بیٹے کی شادی ہے, بٹ ہر سیلیبریشن میں وہ ساتھ ساتھ نظر آئی ہیں. اور اچھا خاص طور پہ بہت سے حلقوں میں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ دلہن سے زیادہ اچھی لگی تھی, مگر بات دلہن سے زیادہ اچھی لگنے کی نہیں تھی, بات یہ تھی کہ ان کو اپنا سٹائل کیری کرنا آیا ہے, اور انہوں نے یہی چیز جو ہے, یہ ٹرینڈ جو ہے وہ لوگوں میں دیا ہے. اور خاص طور پہ دوسری بات یہ ہے کہ واقعی جو لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں وہ جلیں, بٹ بات یہ ہے کہ جو کیری کرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے وہ کیا چیز کیری کر رہا ہے. تو مریم نواز صاحبہ, دس از اے کمپلیمنٹ فار یو, یو ور لکنگ ایبسلیوٹلی گارجس, بیوٹیفل اینڈ امیزنگ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آج ہم بات کریں گے اسٹائل اسٹیٹمنٹ کے اوپر, آج ہم بات کریں گے کلر پیلٹ کے اوپر, اور آج ہم بات کریں گے 2026 کے کلر کے اوپر. اور آئی تھنک جو شادی ہوئی ہے, پولیٹیکل شادی ہوئی ہے, اس نے ہی کلر پیلٹ جو انٹروڈیوس کرایا ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری مہمان خاص, امیج کنسلٹنٹ ہیں, ہمارے شوز کا پہلے بھی حصہ رہ چکی ہیں, سمر نصر, جن کو میں ویلکم کر رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں سمر؟ میں ٹھیک, اللہ کا شکر, آپ سنائیں. بالکل ٹھیک ٹھاک. سمر, آپ نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی پولیٹیکل شادی ہوئی ہے, اچھا 2 پولیٹیکل شادی ہوئی ہیں, ایک سندھ میں ہوئی ہے, ایک پنجاب میں ہوئی ہے. بٹ پنجاب کی شادی واز ویری پرومیننٹ, بہت زیادہ بہت ڈیسنٹ تھی, بہت ایلیگنٹ تھی, بٹ بہت خوبصورت شادی تھی, بہت خوبصورت. اور جس طریقے سے سب خواتین نے شادیوں میں اپنے آپ کو پٹ ٹوگیدر کیا, خاص طور پہ سی ایم صاحبہ نے, تو مجھے لگا کہ میں ان کی بہت بڑی فین ہوں, ان کی پرسنالٹی کی. تو میں کبھی بھی کہیں بھی بیٹھ کے بات کرتی ہوں, میں کہتی ہوں پلیز اپنا پولیٹیکل جو آپ کا مائنڈ سیٹ یا آپ کا ووٹ ہے وہ آپ سائڈ پہ کر دیں, اس وقت ہم پرسنالٹی کی بات کر رہے ہیں. تو مریم نواز صاحبہ کی میں بہت بڑی فین ہوں, اور جس طرح وہ اپنے آپ کو پٹ ٹوگیدر کرتی ہیں, تو اس دفعہ تو ایونٹ پہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے. میں کہتی ہوں آپ کو, ہم کلر فورکاسٹ کی بات کر رہے تھے, ہر سال پینٹون یونیورسٹی ایک کلر پیلٹ انٹروڈیوس کرواتی ہے, جس میں 10 سے 12 کلرز آپ کو نارمل دے دیے جاتے ہیں, اور 4 سے 5 کلرز آپ کو نیوٹرلز میں دے دیے جاتے ہیں. تو اگر میں اس کو کمپیئر کروں ہمارے پاکستانی ٹرینڈ سے کہ 2026 پہ کیا چلنے والا ہے, تو اس چیز میں آپ بھی میرے سے اتفاق کریں گی, کیونکہ آپ بھی فیشن فیلڈ میں بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو انوالو رکھتی ہیں. ہماری انڈر ٹون از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, نیو یارک نے تو آپ کو انٹروڈیوس کروا دی کلر پیلٹ, لیکن اب آپ کی انڈر ٹون از ڈفرینٹ. ٹھیک ہے, بٹ آپ یہ دیکھیں کہ اور دوسرا آپ نے دیکھنا ہے کہ اوکیزن کیا ہے. ٹھیک ہے, جب میں نے ان کی پیلٹ کو کمپیئر کیا اپنے پاکستانی ٹرینڈ سے, تو میں نے دیکھا کہ یہ جو ہمارے جنید صفدر ہیں, ان کی شادی پہ جتنی بھی خواتین اور یہاں تک کہ مرد حضرات نے جو کلر سلیکشن کی ہے وہ اکارڈنگ ٹو دیٹ پیلٹ ہے. اس کے علاوہ بھی اگر میں بات کروں ایز این ایکسپرٹ امیج کنسلٹنٹ, جو میری فورکاسٹ ہے, مجھے ایسا لگتا ہے, باقی ہمارے فیشن فیلڈ کے لوگ شاید اس سے اتفاق کریں گے, ہم نے جو اس سال انٹروڈیوس کروانے کلرز نا, اس کو ہم 4 ڈفرینٹ شیڈز اینڈ ٹونس میں ڈیوائڈ کرتے دکھ رہے ہیں. ہمارے ڈیزائنرز اس وقت 4 طرح کے شیڈز اور ٹونز پہ کام کر رہے ہیں. کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی, بہت انٹرسٹنگ ہے جی. اس میں آپ کو پیسٹل شیڈز ملیں گے, ٹھیک ہے, اس میں آپ کو ارتھی ٹونز ملیں گی جناب, اس میں آپ کو جول ٹونز ملیں گی, اور سب سے بڑھ کے میٹالک ایکسنٹ ملے گا آپ کو. اور ان سب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جب آپ پینٹون کا دیا گیا جو رزلٹ ہے, فورکاسٹ ہے, آپ اس پریڈکشن کو نکالیں, آپ دیکھیں گے کہ اگر پیسٹل کی بات کی جائے نا, تو پیسٹل میں اس وقت اگر ٹرینڈ دیکھیں شادیوں میں, تو آپ کو سافٹ پیچ دیکھنے میں ملے گا, لائٹ بلوز, لیمن گراس, ٹھیک ہے, آپ کو ملے گا آئس بلو, آپ کو ملے گا پاؤڈر پنک, آپ کو ملے گا بیج. تو یہ پوری ہماری آ رہی ہے فیملی کس کی, پیسٹلز کی. جول ٹونز میں آپ نے دیکھا ہوگا, یہ پینٹون نے نہیں کلر دیا, بٹ آپ لوگ آنے والے ٹرینڈ میں دیکھیں گے کہ ایمرلڈ گرین ہٹ ہونے والا ہے, بہت فیشن میں ہے, بہت زیادہ. ایمیتھسٹ پرپل ہٹ ہونے والا ہے, پینٹون نے بھی دیا یہ کلر.
मैंने पहना हुआ है, एमेथिस्ट आपने पहना हुआ है, ठीक है, Amethyst मैंने कहीं पहना ना हुआ है। कहीं हम हर वक्त अच्छा एक मजे की बात है ना, जो चीज ट्रेंड में होती है वो ऑटोमेटिकली औरतों को अच्छी लगना शुरू हो जाती है। तो खवातीन का जो ये माइंड सेट है ना, बड़ा अट्रैक्टिव है टुवर्ड्स सिलेक्शन ऑफ कलर्स एंड कट्स। सो अच्छा, हम बात करते हैं अपनी जूल टोन्स की। जूल टोन्स में आप देखेंगे रूबी रेड, आपने जो जुनैद सफदर की वाइफ है उसको देखा, उसने रूबी रेड कलर का जो ड्रेस पहना है, क्या खूबसूरत कलर है, और ब्राइड्स में तो बहुत हिट होने वाला है। तो अच्छा, यहाँ पे हमने ये जूल भी टोन्स देखा में आ रहा है। कि जो ब्राइड थी शानजा जिनका नाम है, जी, जी, जी। वो बहुत ही, उन्होंने अपने आप को बड़ा ही लाइट वेटेड रखा है, उन्होंने बहुत ज्वेलरी decent, बहुत classy, लाइट रखी है, yeah. बहुत क्लासी रखी है। ज्यादा जैसे हमारे यहाँ ब्राइड्स जब कहते हैं इट्स अ बिग डे तो बहुत भर के पहनती हैं, बहुत ज्यादा पहनती हैं, बिल्कुल तो ऐसे ही। इसको बड़ा मिनिमलिस्टिक रखा देखिए है। ना, ये ट्रेंड है, हाँ। उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, क्योंकि इस साल आपके फैशन सेंस में और मेकअप सेंस में आपको यही देखने को मिलेगा। हाँ। बिल्कुल लाइट मेकअप, वो नहीं कि आप बिल्कुल पॉपी मेकअप करके आ जाएं और बहुत हाईलाइट हो रहे हो, वो चीज़ नहीं थी। अच्छा, हम जूल टोन्स में बात कर रहे थे कि इसमें आपको एमेथिस्ट पर्पल जो आपने पहना हुआ है ये देखने को मिलेगा, रूबी रेड देखने को मिलेगा, और सबसे बढ़ के जनाब इसमें आपको मैं बताती चलूँ, आपका जो ये कलर होता है सैफायर ब्लू के 2-3 शेड्स आपको इस साल में मिल रहे हैं, ठीक है, आप हैरान रह जाएंगे। अगर हम न्यूट्रल्स में आ जाएं तो आप देखेंगे मिडनाइट ब्लू इज गोइंग टू बी हिट, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपनी अर्थी टोन्स की। अर्थी टोन्स में आप देखें आपको वाइट कलर, बेज कलर, ग्रे कलर, ये हिट होने जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अपने जनाब मेटालिक एक्सेंट्स की, तो उसमें आपको गोल्ड, रोज गोल्ड एंड सिल्वर ऑलवेज हिट। आई थिंक इस शादी से जो है अब लोग कलर डिराइव करेंगे और अपनी शादियों में वही कलर्स पहनेंगे। जैसे येलो जो है वो मेहंदी के ऊपर हमें नजर आया, सैफरॉन कलर था, सीएम साहिबा ने पहना, जो लेमन ग्रास पहना है ना उन्होंने बारात पे, क्या खूबसूरत लगा के ऊपर जो पहना है, बहुत दैट वाज अमेजिंग। और उसके बाद उन्होंने वलीमे के ऊपर अगर बात की तो उन्होंने उसके साथ जो पुट टुगेदर की है, मैं कहती हूँ इट वाज अमेजिंग। तो ये हमारा ट्रेंड चलने वाला है, ठीक है। इसमें अगर आप कंपेयर करें अपनी पाकिस्तानी ट्रेंड्स को और आप अपने जो पेंटोन के ट्रेंड्स हैं, तो आप देखेंगे बहुत सारी चीजें जो है ना वो सिमिलर है। कट कौन सा इन है आजकल? यार आजकल ना लॉन्ग लेंथ जाने वाली हैं विद छोटे चॉक्स। वो जो चॉक्स आपके यहाँ से नीचे से शुरू हो रहे होते हैं, बॉर्डर वर्किंग आपकी बड़ी हिट होने वाली है। आपके बॉर्डर, अभी भी आप देखें जो ड्रेस आपने कैरी किया है इसके बॉर्डर पे काम है, ठीक है। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो चीजें आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी जो कि ट्रेंड में आ रही हैं। सो आपकी लॉन्ग लेंस इस दफा हिट होंगी। शॉर्ट लेंस की तरफ मुझे लगता है कि इस वक्त लोग बहुत कम जा रहे हैं। पजामाज इन है, पजामाज इन है, बट उसके साथ लॉन्ग लेंथ शर्ट्स चलेंगी, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं थोड़ा सा, अगर हम अनरखा के ऊपर बात करें या हम कलीदार के ऊपर बात करें, जैसे सीएम साहिबा ने कलीदार पहने हैं और बहुत खूबसूरत लगी हैं, बहुत खूबसूरत, लहंगे पे भी बड़ी खूबसूरत लग रही हैं और पिशवास पे भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और पिशवास जो है हमेशा से ही एक ट्रेडिशनल एलिमेंट होता है, मगर उनकी पेशवास जो है वो पेस्टल कलर्स में थी। या तो क्या समझती हैं आप? मैं तो यही समझती हूँ कि इसमें लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उस चीज़ को कैरी कैसे कर रहे हैं। सीएम साहिबा हमेशा हमारी नज़र में रही हैं अपने फैशन ट्रेंड्स को लेकर और द वे शी कैरी हर ड्रेस। और इसके अलावा बहुत सारे हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं जिनको मैं देखती हूँ वेल ड्रेस होते हैं। हमारी हिना रुबानी बहुत मुझे आर्टिस्टिक और बहुत सोबर, बड़ी वेल ड्रेस, बड़ी सोफिस्टिकेटेड लगती हैं। बट ऑफ कोर्स इस दफ़ा आप सीएम साहिबा जो है वो ज़्यादा इन हैं और ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो इस वक्त जो है सारा फोकस उनके ऊपर जा रहा है। और आप देखें उन्होंने सारी शादियों पे जितनी भी लेंस है उनकी वो लॉन्गर लेंस है। सो आप अंगरखा पहने, आप कुछ भी पहने, लेकिन आपने लेंथ लॉन्ग रखनी है। लेंथ आपकी लॉन्ग है। अच्छा, आपके उसमें पाँव नजर ना आए? पाँव नजर आ जाए यार, लेकिन ये कि उसका एक लिमिट होती है। जरूरी नहीं कि सब कुछ फर्शी फर्शी होगा। फर्शी शलवार का जो ट्रेंड है वो अब थोड़ा सा मतलब हो गया है, राइट? तो अब ये चीज नहीं है कि अच्छा समझ, काम के ऊपर बात करो। काम जो है जरदोजी के काम में अंदर कौन सी चीज इन होगी? जैसे हमने देखा कि पहले क्रिस्टल्स बहुत इन थे, मगर इस बार गोटा नजर आ रहा है। इस दफा गोटा नजर आ रहा है, इस दफा पन्नी नजर आ रही है, इस दफा आपको अगेन आपको एप्लिक वर्क में रिबन वर्क नजर आ रहा है। मुकेश आपको बड़ी हिट नजर आ रही है, वो जो सिल्वर तिल्ला होता है। कट दाना दोबारा से इन हो गया है, अनकट से इन हो गए हैं। और आप देखें कि अब फिर लोग उस चीज़ के ऊपर आ रहे हैं जो हैवी ड्रेसेस और हैवी काम, मतलब उसमें कलर्स आपके लाइट रहेंगे, पेस्टल्स रहेंगे, टोन डाउन रहेंगे, लेकिन वर्किंग उसके ऊपर थोड़ी हैवी होगी। तो लेकिन मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि आप ना अपनी पर्सनालिटी देखें, आप छोड़ दें ट्रेंड में क्या जा रहा है,
ٹھیک ہے, آپ اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ اوور ویٹ ہے نا تو پھر آپ کو ہیوی جوڑے پہننے کام والے, جس سے آپ کی باڈی تھوڑی سی چھپ جائے, سمجھ رہے ہو آپ, ایکسینچویٹ نہ ہو, تھوڑا سا آپ اس کو چھپائیں. لیکن اگر آپ سلم اینڈ اسمارٹ ہیں تو پھر آپ کے لیے تو گو اہیڈ ہے, آپ لائٹر ڈریسز پہ بھی جا سکتے ہیں, آپ سلکس کے اوپر جا سکتے ہیں, فیبرک آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں. بٹ اگر آپ ہیوی ہیں نا تو آپ آرگینزا مت پہنیں. آپ نے دیکھا اس وقت بہت زیادہ ورک جو ہے نا آپ کو آرگینزا پہ نظر آ رہا ہے, ایمبیلشمنٹ نظر آ رہی ہے. لیکن اب دیکھیں اگر میرے جیسا کوئی اوور ویٹ بندہ ہے وہ آرگینزا پہنے گا, جو کہ میرے سے 1-2 دفعہ مسٹیک ہوئی اور میں نے اس سے سیکھا کہ میں نے کہا نہیں اس کے اوپر کام بہت زیادہ ہیوی ہے اور یہ آرگینزا ہے, یہ سلپری ہو جائے گا, پہن لو, اس کی فال اچھی ہے. لیکن جب وہ میں نے پہنا تو وہ مجھ پہ سوٹ نہیں کیا. میں نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ کام ہیوی ہو تو اس میں فال آتی ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فیبرک آپ کا جو ہے نا اس کی فال. ہم نے دیکھا کہ ابھی جو شادیاں گزری ہیں نیو ایئر کے اوپر, اس میں ویلویٹس بہت ان تھی, مگر ابھی یہ شادی نظر آ رہی ہے جو ٹرینڈنگ شادی ہے, جو پولیٹیکل شادی ہے پنجاب کی, تو اس میں ویلویٹ بالکل نظر نہیں آئی. اچھا اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, ویلویٹ آپ یا میں ہوں گے نا تو ہم کسی ایونٹ میں جائیں گے, کسی فرینڈ کے, کسی کزن میں, تو شاید ہم لوگ ویلویٹ سلیکٹ کریں گے. لیکن اگر ویلویٹ کے اوپر ہیوی کام کیا جائے تو وہ اور زیادہ گرم ہو جاتی ہے. تو ایک تو سب سے بڑا امپورٹنٹ ڈیزائنرز کے لیے یہ بھی فوکس ہے کہ اگر وہ آپ ویلویٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں تو اگر آپ نے ویلویٹ تو آلریڈی ایک گرم اور ہیوی ڈریس ہے, اب آپ نے اس کے اوپر بہت کام کر دی تو کیری کرنا آسان نہیں رہے گا. لیکن ان کے ڈریسز میں آپ نے دیکھا ویلویٹ نہیں تھی, ریزن یہ کہ اب آپ اسپرنگ کی طرف جا رہے ہیں, پھر کلر انٹروڈکشن ہے, پھر ڈیزائنر بہت کچھ سوچ کر ایک چیز کو ڈیزائن کرتا ہے. ڈیزائنر صرف یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے فیبرک کون سا چاہیے, ڈیزائنر یہ بھی دیکھتا ہے اوکیزن کیا ہے اور جو بندہ کر رہا ہے اس کی سچویشن کیا ہے, وہ کس کی شادی اٹینڈ کر رہا ہے. تو تبھی آپ دیکھیں آپ نے دلہنوں کے فیبرک میں کبھی ویلویٹ نہیں دیکھا ہوگا, جتنی مرضی سردی ہو. بڑا کم ٹرینڈ دیکھا ہم نے کہ کسی دلہن نے ویلویٹ پہنی بھی ہے, ایسا ہی ہے, بالکل نہیں دیکھا. تو وہ یہی وجہ ہے کیونکہ آپ نے پہننا ہے ہیوی کام, اوپر سے آپ نے ویلویٹ پہن لی تو بتائیں کیا ہی ہوگا, آپ کپڑے سنبھالتے رہ جائیں گے, ایونٹ وہی رہ جائے گا. سو آئی تھنک دیٹ میٹر. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ٹرینڈز کے اوپر ہم نے بات کی, کلر پیلٹ کے اوپر بات کی, کٹس کے اوپر بات کی ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو مارکیٹ میں اگر لوگ جو ہیں وہ بنوانا چاہتے ہیں یہ سب چیزیں, تو یہ کس بجٹ میں بن سکتی ہیں؟ آپ نے سب کی ڈریسنگ دیکھی ہے, آپ نے ایمبیلشمنٹ دیکھا, آپ نے کٹ دیکھا ہے, اوبویسلی لوگ کاپی کرنا چاہ رہے ہوں گے, اب ہر بندہ ڈیزائنر تو افورڈ نہیں کر سکتا, تو کیسے اس چیز کو جو ہے بجٹ میں لے کر آ سکتے ہیں؟ دیکھو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آج کل مارکیٹ میں بھی جب آپ جاتے ہیں نا, آپ سوچتے ہیں کہ جی میں سستے میں کام کروا لوں, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کی خاص ریزن پتہ کیا ہے, میں ایک کلائنٹ ہوں اور میں نے ڈیزائنر کے پاس جانا ہے. ڈیزائنر کے پاس بہت ساری چیزیں پہلے سے اویلیبل بھی ہو سکتی ہیں, وہ ان چیزوں کو بیچ میں فکس کر کے آپ کو ایک اچھی اماؤنٹ میں چیز دے دیتا ہے. لیکن جس وقت آپ اپنے لیے سیپریٹ چیز ڈھونڈنے لگتے ہیں, میں کہتی ہوں آج کل تو آپ کا پیٹرول ہی نہیں مان ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک چیز کے لیے بار بار مارکیٹ جا رہے ہیں, آپ کبھی کہیں جا رہے ہیں, کبھی کہیں جا رہے ہیں, آپ یہاں سے دیکھیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی, آپ کا پیسہ بہت لگ جائے گا. سمجھ رہے ہو آپ؟ ہاں اگر آپ نے ایک بنڈل آف ڈریسز ڈیزائن کرنا ہے پھر وہ آپ کے لیے اکنامیکل ہے کہ آپ خود جا کے بنائیں. ادروائز میں کہتی ہوں اس وقت تو مارکیٹ میں بڑے ریزنیبل ڈیزائنرز بھی موجود ہیں, آپ ان کو اپروچ کریں, ان کو دیکھیں, آپ اپنا بجٹ دیکھیں, لیکن آپ اپنا کام کسی ڈیزائنر کو دیں. کیونکہ آپ جو بھی ہے نا, آپ ڈیزائنر مائنڈ سیٹ رکھتے ہوں گے لیکن ڈیزائنر جیسی آپ کے اندر پرفیکشن نہیں ہوگی. ڈیزائن فالو کرتے کرتے سم ٹائمز ہم کلر کے ساتھ غلط پلے کر جاتے ہیں, ہم ڈیزائن کے ساتھ غلط پلے کر جاتے ہیں, آپ غلط فیبرک چوز کر لیتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے پیسہ زیادہ لگ جاتا ہے لیکن آپ اس چیز کو پرفیکٹلی بنا نہیں سکتے. سو مجھے لگتا ہے شادی تو آپ کی ایک دفعہ ہی ہونی ہے, تو اس میں رسک لینا میرا خیال ہے کہ وہ بہت مشکل ہے. اچھا ایک اور چیز جو سامنے نظر آئی ہے کہ دلہن نے جو ہے بارات والے دن شانزے نے جو ہے وہ ساڑی پہنی تھی, اور ساڑی کا جو ٹرینڈ ہے وہ بالکل ایک دم سے ہٹ کے آیا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں تو برائڈز کوشش کرتی ہیں لہنگا چولی, پشواس یا لانگ شرٹ ود ڈبل شرارہ یا کہتے ہیں فرشی شرارہ. اچھا اس میں ہے نا, میں بتاؤں میں پچھلے 3-4 سال سے یہ چیز دیکھ رہی ہوں کہ شادیوں کا ٹرینڈ میں بھی جو ہے نا وہ جیسا لوگوں نے بارات اور ولیمہ اکٹھا کر لیا, ٹھیک ہے, مہندی یا بارات کر لی تو اس کو آپ نے شہندی کر لی, اور وہ شلیمہ کر لیا, ٹھیک ہے. اس میں نے دیکھا یہ ٹرینڈ
کہ دلہنوں نے وہ دیسی سر پہ دوپٹہ لے کے جو ہمارا ٹریڈیشنل ہے اس کو فالو نہیں کیا, لہنگا چولی پہن لی یا ساڑی پہن لی اور یہ جی آپ کا ریسیپشن ہو گیا, یہ جی آپ کی شہندی ہو گئی. میں نے 3 سال سے میں نے یہ فوکس کیا ہے, ہماری دلہنیں ایسے کر رہی ہیں. ود دیٹ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اس میں دلہن کا براٹ اپ کا بہت زیادہ رول ہے. بہت ساری بچیاں جو ہماری ویسٹرن کنٹریز سے براٹ اپ کر کے آئی ہیں اور پاکستان میں آ کے وہ جب شادیاں کرتی ہیں تو مائنڈ سیٹ وہ باہر والا لے کر آتی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ کی دلہن کا جو پیور اس کا براٹ اپ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور کچھ ساڑی بڑا انڈو پاک کا ایک بہت خوبصورت ایک ڈریس ہے جس کو کیری کرنا بھی ایک آرٹ ہے. آپ ہمارے سیریس اداروں میں دیکھیں, مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے کاسٹیوم ڈیزائن کیا تھا ایک بہت بڑی کمپنی کے لیے, تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ ہمارے ریسیپشن کو, بہت ہائی کلاس ہمارا برانڈ تھا, انہوں نے کہا آپ ہمارے ریسیپشن کو کیا جو ہے وہ ریسیپشنسٹ کو کس اٹائر میں ڈھالیں گی, تو میں نے ان کے لیے ساڑی ڈیزائن کی تھی جو کہ انہوں نے بہت پسند کی تھی. کیوں؟ کیونکہ ساڑی ایک بہت سوفسٹیکیٹڈ اٹائر ہے, بہت سوبر اٹائر ہے. کیسے لڑکی کا پورا جسم اس میں چھپ جاتا ہے, کور ہو جاتا ہے, تو وہ ایک بڑا ایلیگنٹ ہے اٹائر. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو سپر ڈوپر ہمیشہ سے ہی ہے, بٹ اگین آپ اس کو کیری کیسے کر رہے ہیں. ایک اور ابھی ریسنٹلی بہت زبردست سی شادی وائرل ہوئی ہے, آئی تھنک ملٹری کی شادی تھی جس میں ایک لڑکا ایئر فورس کا تھا, اس نے اپنا یونیفارم پہنا تھا, اور لڑکی جو تھی نیول تھی, تو اس نے وائٹ, آپ کو یاد ہے ہمارے ایک ڈراما سیریل بھی آیا تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ دلہن جو ہے وہ آرمی ڈریس میں عہد وفا گاٹ اٹ ISPR کا تھا. تو یہ بڑا اچھا آئیڈیا انہوں نے دیا تھا اور اس سے لوگوں نے آئیڈیا لیا, اور یہ پہلی شادی نہیں ہے. مجھے یاد ہے اس کے بعد فوراً بعد ایک شادی ہوئی تھی جس میں ان لوگوں نے اس طرح کا ٹائر کیری کیا تھا. بالکل ایسا ہی ہے, اور وہ بھی ایک بنا ہے. اب جو بھی لوگ ملٹری کے لوگ آپس میں شادیاں کرتے ہیں, نیول ہو جائے, آرمی ہو جائے, ایئر فورس ہو جائے, ٹرینڈ تو پھر ہم سے ہے, ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں. وہ سیٹ کریٹو آپ کو ہونا چاہیے. آپ دیکھیں آج کل دلہن کا جو آنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ کتنا مزے کا ہے. ٹھیک ہے, ابھی میں نے ریسنٹلی ایک شادی اٹینڈ کی جس میں انہوں نے ایک رکشے کو فل سجایا ہوا تھا اور دلہن رکشہ چلا کر آئی. اچھا, اور وہ اس قدر خوبصورت اسٹائل پاور کی ہے ہم نے اپنی وومن, میں کہتی ہوں کمال. اور ایک میں نے ابھی شادی اٹینڈ کی جس میں دلہن کی انٹری ہوئی اور دلہن ڈانس کرتی ہوئی آئی, اور وہ اتنا سوبر ڈانس تھا اس کا, وہ یہ نہیں تھا کہ لٹکے جھٹکے تھے, لیکن آپ دیکھیں کریٹو بھی تو ہم ہی ہیں اور ٹرینڈ بھی ہم لوگوں نے ہی لے کے آنا ہے. تو مجھے لگتا ہے ہر انسان کو کریٹو ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھو شادی بار بار نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ٹرینڈ سیٹر بنے اور لوگ آپ کو فالو کریں. تھینک یو سو مچ سمنا, اٹ واز این امیزنگ سیشن ود یو. اور ہمارے ساتھ موجود تھی سمنا اسد, امیج کنسلٹنٹ تھی. آج ہم نے پاپولر ٹرینڈس کے اوپر بات کی ہے, پاپولر ویڈنگس کے اوپر بات کی ہے, 2026 کی جو پاپولر پولیٹیکل ویڈنگز ہیں, خاص طور پر مریم نواز صاحبہ کے بیٹے کی جو شادی جنید صفدر کی شادی تھی, وہ آئی تھنک اتنی ٹرینڈنگ شادی ہے کہ پورے سال جو ہے وہ ٹرینڈ جو ہے فالو کیا جائے گا. اور ٹرینڈ جو ہے ٹرینڈ سیٹر کوئی بھی ہو سکتا ہے, ضرور وہ کسی حلقے سے بھی تعلق رکھ سکتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے فیشن سینس, فیشن اسٹیٹمنٹ, دیٹس ویری امپورٹنٹ. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے, کیونکہ آج کل نوجوان صحت کے ایک سنجیدہ مسئلے میں جو ہیں اس سے 2-4 ہیں. اور اگر ہم بات کرتے ہیں یورک ایسڈ کی اور کولیسٹرول کا بڑھنا, تو یہ ایسی 2 چیزیں ہیں جو کہ ہر دوسرے گھر میں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں. اور اگر ہم ایج بریکٹ کی بات کریں تو نوجوان جن کی عمر 20 سے 35 سال ہے, ان کو یہ سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اور یہ نہ صرف صحت پر برے اثرات ڈال رہا ہے, بلکہ مستقبل میں بھی کہا یہ جاتا ہے کہ دل کے امراض, گردوں کی بیماریاں اور دیگر پیچیدگیوں کا خطرہ بن سکتا ہے, اور یہ خطرے کی علامت بھی ہیں. تو آج ہم بات کریں گے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ہم اپنے کچن سے اتنے سنگین مسئلے کا حل کیسے نکال سکتے ہیں, کون کون سی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں جس سے فائدہ ہو, کون کون سے چیزیں اپنی ڈائٹ میں شامل کر سکتے ہیں یا اپنا ڈائٹ پلان بنا سکتے ہیں جس سے کولیسٹرول اور یورک ایسڈ کا مسئلہ نہ ہو. تو آج ہمارے ساتھ ہمارے خاص جو موجود ہیں وہ حکمت سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے پروگرام کا پہلے بھی حصہ بن چکے ہیں, حکیم نیاز احمد دیال, جن کو میں ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں حکیم صاحب, ٹھیک ہے آپ؟ جی اللہ کا شکر. آپ کی حکمت سے تو آج ہم کولیسٹرول اور یورک ایسڈ کا علاج کریں گے, بلکہ کولیسٹرول اور یورک ایسڈ ہر دوسرے گھر میں یہ پرابلم ہے, کسی کا کولیسٹرول ہائی ہے تو کسی کا یورک ایسڈ ہائی ہے. تو یہ بتائیں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے یہ ہائی ہونے کی؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जिस्म की जो मेन ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत हमारी ग़िज़ा है, और हमारी ग़िज़ा ही ये तय करती है कि हमने तंदुरुस्त रहना है या हमने सेहतमंद होना है। तो असल में आजकल ये जो सहल पसंदी है, आराम पसंदी है नौजवानों में, एक दौर होता था जब हमारे मैदान आबाद होते थे खेलों के। आजकल सिवाय इनडोर एक्टिविटीज़ के, जिस तरह मोबाइल है और 24 घंटे उसी पे, तो इसका नतीजा ये निकला कि हम फास्ट फूड, हम मुरगन चीज़ें, ऑयल रिच चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, लेकिन हमारे जिस्म का चलना फिरना नहीं है। हमारा जिसमें जो है कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं है जिनसे वो चीज़ें हमारे अंदर हज़म हो सकें या हमारे जिस्म का हिस्सा बन सकें। नतीजतन ये होता है कि हमारी जिस्म की हरकत ना होने की वजह से, जिस्म के सुस्त होने की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म सुस्त होता है, आपका हाजमा कमज़ोर होता है, और फिर जिस मैदे में तेज़ाबियत, गैस, कब्ज़ जैसे इशू जो हैं वो सर उठाते हैं। और जब कब्ज़ होती है, जब जिस्म से ऐसे टॉक्सिक मादे जिन्हें जिस्म से खारिज हो जाना चाहिए, जब वो नहीं निकल पाते, तो फिर उसके नतीजे में क्या होता है कि ये जो यूरिक एसिड है, ये वो जिस्म के बड़े हुए तेज़ाबी मादे होते हैं, ये हाई रहता है, वो हमारे जिस्म में स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। वो क्रिस्ट की शक्ल में बाद फिर जब ज़्यादा बढ़ते तो हमारे जोड़ों में जाके सूजन का, दर्द का, ये जिस तरह कमर दर्द है, आर्थराइटिस है, गाउट है, इस तरह के फिर वो मसाइल का मज़ीद आगे उसका। तो इसी तरह कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल जो है ये एक नरम मुलायम मादा है। जब ये हमारे खून में बढ़ता है तो ये हमारे खून की नालियों को सख्त करता है, उनमें जमता है, खून की गर्दश को स्लो करता है। नतीजन क्या होता है, आपको खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है, आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है। ये दो वो चीज़ें हैं जो हमारे जितने भी ख़तरनाक अमराज हैं उनकी ये बेस बनता है, यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल। और इसकी जो मेन वजह है वो हमारी आराम तलबी, हमारी जो हरकत हैं या हमारी एक्टिविटीज़ का ना होना, और दूसरे नंबर पे हमारी ऐसी ग़िज़ाएँ जो प्रोसेस फूड हैं, मुरगन चीज़ें हैं, और जो अननेचुरल, जो फितरी ग़िज़ाएँ नहीं हैं, ठीक है, जो हम आर्टिफिशियल तरीके से, क्योंकि आजकल तो ज़्यादा मैदे बेस पे जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सारी मैदे बेस पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैदा जो है वो जस्ट लाइक अ गम, जो हमारे मैदे में जाता है, हमारी अंतरियों में जाता है, तो वो चिपक जाता है, वो उनके पोरों को बंद कर देता है। अच्छा हकीम साहब, अलामात क्या होती हैं? अब किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई है तो क्या अलामात होगी, या यूरिक एसिड हाई है तो क्या अलामात होंगी? देखिए, यूरिक एसिड जब हाई होता है तो इसकी सिंपल से ये होती है कि आपके ये जो पाँव का अंगूठा है उसमें सरसराहट सी आनी शुरू हो जाएगी, जैसे सुन होना, फिर ऐसा ऐसा दर्द होना। अच्छा। आपके टखनों पे सूजन आनी शुरू हो जाएगी, आपके वो जो मैंने अंगूठे भी बात की उस पे आएगी, और उससे फिर जब थोड़ी सी ज़्यादा होगा फिर आपके जिस्म में इज़्तिराब आएगा, बेचैनी आएगी, जोड़ों में दर्द आएगा, आपके चलने फिरने में तकलीफ़ होगी, आपकी कमर में दर्द आएगी, आप सुबह उठेंगे तो पूरे जिस्म में थकावट, जैसे जिस्म बेजान होता है, इस तरह का होगा। ये सब चीज़ें अलामात होती हैं, सब अलामत होंगी आपको। ठीक है। तो अच्छा, इससे नींद भी प्रॉब्लम होती है या आपका ज़हनी दबाव भी बढ़ता है? देखें, जब आपका जिस्म बेचैन होगा तो दिमाग तो सबसे पहले है ना, तो नींद का तल्लुक हमारे दिमाग से है। नींद हमारे दिमाग की खुराक है। नींद से हमारा दिमाग जो रिफ़्रेश होता है, रिस्टोर होता है, और वो तमाम जितनी भी उसकी जिम्मेदारी उनके करने के वो काबिल होता है। अगर आप 2-3 दिन ना सोएं तो पूरा जिस्म आपका कितना मुस्तरब हो जाता है, कितना मतलब उसमें अजीब किस्म की वो बेचैनी, गुस्सा, और वो क्या कहते हैं ना, एक हर वक्त की उकताहट सी आ जाती है। तो ये चीज़ें हमारे दिमाग को तो लामहला सबसे पहले मुतासर करती है। ठीक है। अब रेमेडी क्या है? अगर आप रेमेडी की बारे में बताते हैं तो हम किचन से जो है कैसे इसका हल निकाल सकते हैं, क्योंकि हिकमत की तमाम रेमेडीज़ हमारे घर में ही मौजूद होती हैं जिनको हमें पता नहीं होता कि उनको इस्तेमाल कैसे करना है, उनको बनाना कैसे है। तो अगर हम बात करते हैं यूरिक एसिड की, तो क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए जी, इसमें सबसे पहले हमारी ग़िज़ा है, हमारी ग़िज़ा का इंतखाब और उसका इस्तेमाल। जब तक हम अपनी दुरुस्त ग़िज़ा का, जो हमारे इस मसले को ख़त्म करने के लिए फ़ायदेमंद होगी, सबसे पहले वो है। हमने ये करना है कि पहले हमने वो चीज़ें छोड़नी है जिनसे ये पैदा हो रहा है, बनता है। जिस तरह रेड मीट है, जिसमें गोश्त है, किसी भी किस्म का गोश्त, किसी भी किस्म का गोश्त है, बीफ हो जाए, मटन हो जाए, चिकन हो जाए, कह सकते हैं कि प्रोटीन, वो भले दालें हों,
وہ اناج ہو اچھا جن میں پروٹین ہوگی وہ آپ کے یورک ایسڈ کو بھی نقصان دے گا اور آپ کے کولیسٹرول کو بھی وہ بڑھائے گا، آپ کے جسم میں اس کی افزائش کا سبب بنے گا۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو بیلنس کرنے کے لیے، جب تک یہ ہمارا اس کا لیول کنٹرول نہیں ہوتا، بیلنس نہیں ہوتا، ہم ہر وہ چیز جو اس کی وجہ بن رہی ہے ہم اس کو کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ اس رواں موسم میں مولی، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی بے بہا نعمت ہے یورک ایسڈ کے لیے، اور اس سے جتنے بھی جڑے مسائل ہیں یہ کمال چیز ہے۔ اچھا، مولی کا استعمال کریں۔ مولی آپ اس کو کچی کھائیں، اس کو پکا کے کھائیں، آپ مولی والے پراٹھے جیسے روٹی میں ڈال کے کھاتے ہیں، مطلب اس کا ایک آپ نے فلسفہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی مولی استعمال کرنی ہے اس کے سبز پتے جو چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں وہ 7 کاٹ کے ڈالنے ہیں، وہ اس کی ایفیکیسی کو بڑھا دیتے ہیں، ضائع نہیں کرنے، وہ اس کی ایفیکیسی کو بڑھا دیں گے، اچھا اس کی جو اثر انگیزی ہے اس کو زیادہ تیز کر دیں گے۔ آپ نے یہ کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے گھر میں ادرک ہوتی ہے، ہمارے گھر میں لہسن ہے، ہمارے گھر میں کالی مرچ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ان چیزوں کو سب کنٹرول کرتی ہیں۔ آپ ناشتے کے بعد 1 گرام ادرک لیں، 1 گرام اجوائن لیں اور اس میں چند پتے پودینے کے ڈالیں، اور اس کو آپ اچھی طریقے سے پکا کے اس کا دن میں 2 بار یہ قہوہ پئیں۔ ٹھیک ہے۔ اس سے آپ کا اسٹمک بھی بہتر ہوگا اور وہ جو یورک ایسڈ سے جڑے مسائل ہیں ان میں بھی کمی آئے گی۔ اسی طرح اگر آپ کو کولیسٹرول کا ایشو ہے تو ہمارے گھر میں ادرک بھی ہے، ہمارے گھر میں کالی مرچ بھی ہے، لہسن بھی ہے، پودینہ بھی ہے، ہمارے گھروں میں اناردانہ بھی ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں سبز مرچ بھی ہوتی ہے۔ آپ اناردانہ، ادرک، لہسن اور پودینہ، یہ 4 چیزیں آپ 100 گرام لے لیں، اور سبز مرچ اور کالی مرچ آپ 10 گرام لے کے ان کو گرائنڈ کر کے جس طرح ہم چٹنی بناتے ہیں نا اس کو محفوظ رکھ لیں۔ آپ اس میں آپ نے نمک نہیں ڈالنا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو آپ دن میں 2 چمچ اس چٹنی کے یا تو آپ شوربے والے سالن میں اس کو مکس کر کے استعمال کر لیں، یا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو آپ رائتا بنا لیں، یا اس میں تھوڑی سی دہی ملا کے، یہ دن میں کم از کم 2 چمچ آپ اس کا استعمال شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ فوری ریلیف ہو تو آپ ایک ہوتی ینگ ہرڑ، یہ جو مربع ہرڑ کا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو تھوڑا سا دیسی گھی میں بھون لیں، اور اس میں آپ کالا نمک اور اجوائن، یہ تینوں ہم وزن چیزیں آپ گرائنڈ کر کے گھر میں رکھ لیں۔ رات کو سوتے وقت آدھا چمچ اس مرکب کا آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ کھانا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اجابت ذرا کھل کے آئے گی، اور آپ کے جسم سے جتنے بھی اضافی ٹاکسن ہیں، جتنے بھی اضافی مادے، ایسے مادے جو نقصان دہ ہیں، وہ بھلے یورک ایسڈ ہے بھلے کولیسٹرول ہے، وہ اسٹول کے ساتھ آپ کے جسم سے خارج ہونا شروع ہو جائیں گے، اور 2-4 دنوں میں آپ کی طبیعت ہلکی ہو جائے گی اور آپ اپنے آپ کو صحت مند محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ حکیم صاحب، کولیسٹرول کا ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے؟ اس میں بھی پروٹین نہیں کھانی، کیونکہ آپ نے بتایا یورک ایسڈ میں تو پروٹینز کسی قسم کی بھی نہیں کھانی۔ جی اس میں اصل میں نا جی تھوڑے سے اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب یورک ایسڈ ہے تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ آپ نے پالک، میتھی، ٹماٹر استعمال نہیں کرنے، لیکن ہم یہاں پہ کہتے ہیں جب آپ کو کولیسٹرول ہے تو آپ سبز پتوں والی سبزیاں زیادہ استعمال کریں۔ کولیسٹرول میں سبز پتے والی سبزیاں زیادہ کھانی ہیں، پالک کا استعمال کریں یا میتھی کا کریں، اور جو ٹماٹر ہے اس میں نیچرل جو HDL جو کہ ہمارے جسم کا ایک مفید کولیسٹرول ہوتا ہے یہ زیادہ پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ ٹماٹر کو ایز اے ریمیڈی یوز کریں، اس کی سیلڈ استعمال کریں، اس کا آپ جوس بنا کے استعمال کریں، آپ اس کی چٹنی یا رائتا بنا کے استعمال کریں گے تو آپ کو وہ کولیسٹرول میں بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ تو کولیسٹرول میں بھی بیف نہیں کھانا؟ نہیں، اس میں بھی آپ نے گوشت وغیرہ استعمال نہیں کرنا، کولیسٹرول میں بھی نہیں کرنا، یورک ایسڈ میں بھی نہیں کرنا۔ اور ہمارے ہاں یہ جو کہا جاتا ہے نا ریڈ اور وائٹ میٹ، اصل میں بات ہے پروٹین کی۔ جب آپ کے جسم فش بھی نہیں کھانی، کوشش کریں، لیکن اگر اس طرح کی چیز دیسی مرغی یا آپ اس طرح کی چیز کھانا بھی چاہتے تو شوربے والی استعمال کریں، فرائیڈ نہیں، جن میں اضافی چکنائی ہم ایڈ کرتے ہیں وہ چیزیں استعمال آپ نے نہیں کرنی۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے اس میں آپ نے جو اضافی یہ بناسپتی ٹائپ چیزیں ان کو چھوڑ دیں، اولیو آئل یا سرسوں کا تیل جو ہے اس کو اپنے ہنڈیا میں استعمال کریں، تاکہ وہ جو آپ کے اندر ایک معدے کے اندر غیر معیاری چکنائیاں جم رہی ہیں جو ان بیماریوں کی وجہ بن رہی ہیں ان سے آپ کو چھٹکارا ملے۔ اچھا، کولیسٹرول کے جتنے بھی پیشنٹس ہیں ان کو سٹریس جو ہے وہ دل پہ پڑتا ہے، جی ان کو لگ رہا ہے کہ دل کی گھبراہٹ ہو رہی ہے یا درد ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سٹریس پڑ رہا ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ چونکہ کولیسٹرول جو ہے یہ خون کو گاڑھا کرتا ہے اور خون کے رستوں کو تنگ کرتا ہے، آرٹریز جو ہیں جو خون کی نالیاں ان کو تنگ کرتا ہے۔ لا محالہ دل جو ہے ہمارے جسم کا وہ آلہ ہے جو پورے جسم کو خون پمپ کر کے، وہ اس کا دوہرا کردار ہے، ایک بار خون پورے جسم میں جاتا ہے پھر واپس آ کے دوبارہ پھر وہ ایک سلسلہ ہے، وہ یوں کر کے پمپنگ ہو رہی ہے۔ تو جب خون گاڑھا ہوگا، جب وہ اپنے جو اس کی کیمسٹری ہے یا اس کی ایک خاص جو اس کا رنگ ہے، جب اس سے وہ خراب ہو جائے گا، اس کے اندر آلائشیں شامل ہو جائیں گی، اس کے اندر فاضل Clotting مادے شروع ہو شامل جائے ہو گی، جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر جماؤ آنا شروع ہو جائے گا، دل کو پمپ کرنے میں تکلیف مشکل پیش آئے گی، تو اس کا زور زیادہ لگے گا۔ اس لیے جب کولیسٹرول بڑھتا ہے تو سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ آپ کے دل پہ اس کا، اور یہی وجہ ہے کولیسٹرول کی جو سب سے خطرناک بیماری ہے وہ ہارٹ اٹیک ہے، ہارٹ اٹیک ہے۔ جب خون بہت زیادہ گاڑھا ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ آج کل ہمارے ہاں بہت چیزیں ایسی 2 چیزیں چل رہی ہیں جن کا کسی کو نہیں نوجوانوں کو پتا۔ ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، پتہ نہیں لگتا۔ ہاں اس کی وجہ کیفین اور نیکوٹین۔ ہاں کیفین اور نیکوٹین یہ وہ کیمیکلز ہیں جو جسم میں ہمارے پانی کو جسم کا خون کا حصہ نہیں بننے دیتے۔ آپ چائے پیتے ہیں، آپ کو وہ فوری طور پہ یورین پاس ہو جاتا آپ اسی طرح دوسری چیزیں جو کیفین والی لیتے ہیں اس سے بھی یہی ہے۔ سب سے زیادہ ہمارے جسم میں جو یورک ایسڈ اور کولیسٹرول پیدا کرنے والے جو نقصان دہ مادے ہیں وہ یہ دونوں ہیں، اور یہ ہمارے نوجوانوں میں ان کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، بہت زیادہ ٹرینڈ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ویپنگ کر رہے ہیں، ہر وقت منہ میں انہوں نے کالا لگایا ہوا ہے، ویپ پہ ویپ کر رہے ہیں اصل میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ سب سے زیادہ۔ اچھا، ان کے ٹیسٹ کون سے ہوتے ہیں حکیم صاحب؟ کولیسٹرول کو، اگر کسی کو کولیسٹرول کا ایشو ہے تو وہ کون سے ٹیسٹ کرائیں؟ اگر کسی کو یورک ایسڈ کسی کا بڑا ہوا ہے تو وہ کون سے ٹیسٹ کرائیں تاکہ رول آؤٹ تو کولیسٹرول کی تو لپڈ پروفائل ہے، لپڈ پروفائل، اس میں آپ کا ایل ڈی ایل بھی آ جاتا ہے، ایچ ڈی بھی آ جاتا ہے، ٹوٹل کولیسٹرول بھی آ جاتا ہے، اس میں آپ کے ٹرائگلسرائڈ بھی آ جاتے ہیں، وہ پوری جو خون کی ایک ہوتی ہے نا جس حوالے سے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اور یورک ایسڈ میں یورک ایسڈ ہی ہے، آپ وہ بلڈ کے ذریعے ہوگا تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کا یورک ایسڈ کتنا بڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یورک ایسڈ کے جو عام طور پہ اظہار کی وجہ آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کو یہ شیٹیکا پین، ایک ٹانگ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں جی آپ کی یہ کمر میں درد شروع ہو گیا، یہ سارے یورک ایسڈ کے ہی شاخسانے ہیں، ان کے بنیاد ان کی یورک ایسڈ سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ نے بہت زبردست قسم کی باتیں بتائی ہیں اور آئی ایم شیور جو ویورز سن رہے ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گی۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہے حکیم نیاز احمد دیال صاحب۔ اور ویورز، آج کا آپ کو شو کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے سوشل پیجز پہ جائیں نیو پاکستان کے، اور جا کے ہماری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں وہاں، اور کامنٹ بھی کر سکتے ہیں، مزید کون سا کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی ہمیں بتائیں۔ ملیں گے کل نئے پروگرام کے ساتھ، اپنی ہوسٹ حنا سلمان کو اجازت ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔